چشم نم جانے شوریدہ کافی نہیں، تہمت عشق پوشیدہ کافی نہیں، آج بازار میں پابجولا چلو، چشم نم جانے شوریدہ کافی نہیں، تہمت عشق پوشیدہ کافی نہیں، آج بازار میں پابجولا چلو۔ واہ واہ واہ! آج کا ٹاک شاک فیض احمد فیض کے نام 13 فروری 1911 کو پیدا ہوئے تھے اور آج ان کا جنم دن ہے۔ تو اس اعتبار سے آصف جو آپ نے سما باندھا ہے، میں تو کہتا ہوں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بہت بہت خوبصورت۔ دیکھیں فیض احمد فیض اردو زبان کے جو 4 مقبول ترین موسٹ امپیکٹفل شعراء ہیں ان میں سے ایک ہے، اور وہ 4 شعراء کون ہیں؟ غالب، میر، فیض احمد فیض اور اقبال۔ تو آج ان کا جنم دن ہے، اور ہماری نئی نسل کو، ہم لوگوں کو اکثر فیض یاد نہیں رہتا، آلدو کہ فیض کا کلام تو ہمیشہ ہی یاد رہتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جو نئی نسل آ رہی ہے اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ فیض کون تھے اور ان کی اہمیت کیا تھی۔ تو میں چاہوں گا کہ ہم آج آصف اس پروگرام میں آج فیض 114 سال کے ہو گئے۔ جی، آج 114 سال کے ہو گئے۔ یہ جو فیض کی عمر ہے نا آصف، یہ جب تک اردو زبان ہے تب تک فیض کی عمر موجود ہے، کیونکہ فیض تو ظاہر ہے کہ زندہ ہے، نہیں وہ فیض تو بالکل زندہ ہمارے ہے۔ درمیان موجود ہیں، اور پھر ایسے لوگ تو مرتے نہیں ہیں نا۔ جی ہاں۔ اچھا فیض، میں اب آپ کو بتاؤں کہ جو ریکارڈ اگر آپ دیکھیں نا فیض کی شاعری کا جو ریکارڈ ہے، ویسے تو انہوں نے ان گنت نظمیں غزلیں لکھی ہوں گی، لیکن جو ریکارڈ کے اوپر ہے ان کی کتابوں میں 88 غزلیں ہیں، ان کی 88 غزلیں ہیں، 35 نظمیں ہیں، ان گنت شعر ہیں ان کے، اور ان کی عمر تھی 73 سال جب فزیکلی وہ یہاں پر نہیں رہے، لیکن ان کی شاعری نے انہیں امر کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو ان کی زندگی آصف بڑی جسے کہ نا بڑے واقعات سے مزین ہے۔ 1911 میں جب وہ پیدا ہوئے سیالکوٹ میں، تو متحدہ ہندوستان تھا، یہ پاکستان کا جو حصہ ہے متحدہ ہندوستان تھا، اور ایک تحریک جو ہے وہ شروع ہو چکی تھی، ایک بیداری کی تحریک جو ہے ہندوستان کے باسیوں میں، یعنی چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، تو اس میں بیداری کی ایک تحریک شروع ہو چکی تھی، اور اس میں فیض ابھرتے ہیں۔ اور جب وہ فیض ابھر رہے تھے بھی، اوائل عمری میں تھے، تو اس وقت علامہ اقبال اپنے عروج پہ تھے۔ اب دیکھیں نا، اقبال اپنے عروج کے اوپر تھے، اور ان دنوں فیض جو ہے وہ نو عمری میں تھے۔ اور آگے اگر چلیں تو 1947 جب ہوا تو انہوں نے جو تقسیم کے دوران جو لوگوں نے صعوبتیں دیکھیں ان کو بڑا کلوزلی مانیٹر کیا، اور تقسیم کی جو سیاست ہے اس کو کلوزلی دیکھا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوئی۔ میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سی اعزاز، میں تو یوں دیکھتا ہوں کہ یہ جو دونوں ہمارے بڑے شعراء ہیں، فیض اور علامہ اقبال جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ان دونوں کی ایک خاص بات یہ تھی کہ علامہ اقبال کو بھی پرشین کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے شاعر تھے، ان کی ایکچول جو شاعری تھی وہ شاید پرشین میں ہے، اور اردو میں بھی وہ اس میں بھی قادر الکلام تھے۔ تو فیض یہاں پہ میں ان سے کچھ آدھا قدم آگے دیکھتا ہوں کہ پنجابی، انگلش اور اردو تینوں زبانوں میں قادر الکلام تھے۔ آصف، بڑے کم لوگوں کو پتا ہے کہ جو آپ نے جس طرح کہا نا کہ پنجابی کے بھی قادر الکلام تھے، تو فیض کی جو پنجابی کی ایک نظم ہے وہ کہتے ہیں کہ ربا سچیا تو تے آکھیا سی جاؤ بندیا جگ دا شاہیں تو، ربا سچیا تو تے آکھیا سی جاؤ بندیا جگ دا شاہیں تو، ساڈیاں نعمتاں تیریاں دولتاں نے ساڈا نائب تے عالی جائیں تو یہ نظم ان کی خلیفہ بنا کے نائب، میرا نائب ہے، ہاں، اور پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ یہاں پہ تو مجھے بڑے رولے ہیں، روٹی کا رولا ہے، وہ تو پھر کہتے ہیں کہ یار تو مجھے روٹی دے۔ ایسے ہی
اعزاز دیکھیں، ہماری جو انٹیلیجنسیا ہے پاکستان بننے کے بعد جو رہی، تو انہوں نے بڑے قریب سے دیکھا کہ پاکستان بنانے کا جو مقصد تھا، جو ایک سوشل جسٹس تھی لوگوں کے ذہن میں، وہ جب نظر نہیں آئی تو وہ بڑی جلدی انہیں یہ ریئلائز ہو گیا، اور انہوں نے اپنے پھر کلام میں بھی اس چیز کو ریفلیکٹ کیا، ادیبوں نے اپنے قلم سے اس کو، اور شاعر نے اپنے قلم سے اس کو بیان کیا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ فیض احمد فیض جو صحافی بھی تھے جی ڈیلی ڈان کے، اور ہمارے لیے تو پرائڈ ہے اے پی پی میں کہ رہے. ہم یہ اگر شاعری میں انہیں ہم مانتے ہیں تو ہم کم از کم ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ وہ صحافی بھی تھے. ٹھیک بات. ٹھیک ہے، اور بولڈ انسان تھے. یہی وجہ ہے کہ جیلوں میں بھی آپ کو پتہ ہی ہے، پھر ہم نے ہر پڑھے لکھے بندے کو جیل میں ڈالا ہے جو کچھ سوچتا ہے، جو کچھ بولتا ہے. تو اچھا یہ جو میں نے آپ کو نظم سنائی نا، اس کا بھی میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں، پلیز پھر تھوڑا آگے چلتے ہیں. یہ جو انہوں نے کہا نا کہ آج بازار میں پا بجولا چل کے زنجیروں کے ساتھ چلیں، دست افشاں چلو خوب بدامہ چلو. ٹھیک ہے، وہ ہوا کیا تھا بیسیکلی 1959 میں جیل میں تھے، تو دانت کا درد ہوا تو چیک کرانا پڑا. جیل میں دانت کا ڈاکٹر نہیں ہوتا، تو ٹیمپریری دوائی دی گئی. باہر جب چیک کرانے آئے نا، تو وہ مداح تھے ڈاکٹر صاحب، تو ڈاکٹر صاحب نے لکھ دیا جی کہ 15 دن ڈیلی انہیں آنا پڑے گا. بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ فیض اسی بہانے باہر آسمان دیکھ لیں گے، اور کچھ جیل سے باہر آنا بڑی بلیسنگ ہوتی ہے قیدیوں کے لیے. یا تو وہ انہیں جیل کی گاڑی لاتی تھی، اور وہ روز آپ کو پتہ ہے دانت کی ٹریٹمنٹ کے لیے آپ کو کئی بار جانا ہو، تو ڈاکٹر صاحب نے اسی چیز کا سہارا لیا. تو ایک دن نا جیل میں گاڑی نہیں تھی، وسائل کا تو شروع سے رہا ہے ہمارا. تو جیلر صاحب نے کہا کہ یار انہیں بھیجنا بھی ضروری ہے، تو انہوں نے نا ایک ٹانگا جو ہے نا وہ تانگے پہ ان کو ارینج کیا، اور گاڑی نہیں تھی. تو لیکن اس صورت میں انہوں نے کہا کہ ہتھکڑی لگانی ہے، کہ مطلب بڑے سنگین الزامات تھے نا، کہیں بھاگ نہ جائیں. ہاں جی. اب فیض جب ٹانگے پہ ہے تو ذرا ٹانگے میں آپ کو پتہ ہے کہ پرائیویسی تو اس طرح ہوتی نہیں ہے نا کہ گاڑی کی طرح ڈور بند ہو یا کوئی. تو اب 7 گارڈز ہیں گنوں والے، اور فیض ہیں ہتھکڑی لگے ہوئے. اور اب جب شہر کے در و دیوار آپ کے وہی دیکھے بالے، تو جب وہ اندرون آپ آئے نا شہر، تو لوگوں نے دیکھا کہ یار فیض صاحب ہیں، تو وہ ایک مجمع بننا شروع ہو گیا. اس میں صحافی بھی آ گئے، وکیل، جو نان بھائی، جو کوئی جس کسی نے دیکھا، تو ایک ہجوم بن گیا، ایک پورا ہجوم گیا ڈاکٹر صاحب کے کلینک پہ. اور وہاں فیض صاحب کو انہوں نے، تو فیض صاحب نا اس واقعے سے بڑا متاثر ہوئے. انہیں بڑا فیسینیٹ کیا کہ لوگوں کی جو ان کی طرف محبت تھی وہ بڑی وہ مطلب وہ جانتے تھے کہ سب کیسز جھوٹے ہیں، وہ ماورا تھی اس چیز سے. تو پھر جب وہ واپس گئے تو انہوں نے یہ نظم گئی، یہ جا کے جو ہے نا وہ جیل میں لکھی. اچھا، اور آصف جو شاعر ہے نا، وہ واقعات سے چیزیں لیتا ہے. اب انہوں نے جو بڑی معروف نظم ہے رکیب وہ لکھی، وہ رکیب جو لکھی نا نظم، وہ اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. اصل میں فیض جب نومری میں تھے نا سیالکوٹ میں، تو ان کے سامنے گھر کے سامنے ایک لڑکی رہا کرتی تھی. تو فیض صاحب اس میں انٹرسٹڈ تھے، پسند کرتے تھے اسے. تو بعد میں اس کی کہیں شادی ہو گئی اور وہ کہیں چلی گئی. تو کچھ وقت گزرا، جب فیض مشہور ہو گئے، فیض واپس آئے، تو وہ جو خاتون تھی اس کا جو شوہر تھا وہ فیض صاحب کو بڑا پسند کرتا تھا. تو وہ خاتون اپنے شوہر کو ساتھ لے کے آئی کہ میرا جو شوہر ہے یہ بڑا خوبصورت ہے، اور وہ اپنے شوہر کی بڑی تعریفیں کرتی تھی. اور اس نے کہا جی یہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. تو پھر فیض صاحب نے یہ نظم لکھی. اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ نظم، بڑی مزے کی نظم ہے. میں اس میں تھوڑا سا ایک ورڈ کیا کہ آپ ضرور یہ سنائیں، بڑی یہ یونیک ایک نظم ہے. دیکھیں ہماری اردو پوئٹری میں نا رکیب جو ہے اس کو ہمیشہ ملون کیا گیا، متون کیا گیا، اس کو برا بھلا کہا گیا، آسمان سے تشبیہ دی گئی. اور رکیب کے ساتھ فیض صاحب کی اس نظم نے میری نظر میں جو رکیب کا ہے وہ بالکل اس کو دیکھنے کا اینگل ہی بدل دیا. ذرا سنائیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں پلیز. آصف فیض صاحب لکھتے ہیں، آ کے وابستہ ہیں اس حسن کی یادیں تجھ سے، جس نے اس دل کو پری خانہ بنا رکھا تھا، جس کی الفت میں بھلا رکھی تھی دنیا ہم نے، دھر کو دھر کا افسانہ بنا رکھا تھا. آشنا ہے تیرے قدموں سے وہ راہیں جن پر اس کی مدہوش جوانی نے عنایت کی ہے. کارواں گزرے ہیں جن سے اسی رعنائی کے، جس کی ان آنکھوں نے بے سود عبادت کی ہے. تجھ سے کھیلی ہیں وہ محبوب ہوائیں جن میں اس کے ملبوس کی افسردہ مہک باقی ہے. تجھ پہ برسا ہے اسی بام سے مہتاب کا نور، جس میں بیتی ہوئی راتوں کی کسک باقی ہے. تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ،
زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے، تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گنوا دی ہم نے۔ ہم پہ مشترکہ ہیں احسان غم الفت کے، اتنے احسان کے گنواؤں تو گنوا نہ سکوں۔ ہم نے اس عشق میں کیا کھویا ہے، کیا سیکھا ہے، جز تیرے اور کو سمجھاؤں تو سمجھا نہ سکوں۔ عاجزی سیکھی، غریبوں کی حمایت سیکھی۔ دیکھیے وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے اس عشق سے صرف یہی نہیں کہ تمہاری تعریفیں سیکھی ہیں، محبت سیکھی ہے، کہتے ہیں کہ عاجزی سیکھی، غریبوں کی حمایت سیکھی، یاس و ہرما کے دکھ درد کے معنی سیکھے، زیر دستوں کے مصائب کو سمجھنا سیکھا، سرد آہوں کے رخ زرد کے معنی سیکھے۔ جب کہیں بیٹھ کے روتے ہیں وہ بے کس جن کے اشک آنکھوں میں بلکتے ہوئے سو جاتے ہیں، ناتوانوں کے نوالوں پہ جھپٹتے ہیں عقاب، بازو تولے ہوئے منڈلاتے ہوئے آتے ہیں۔ جب کبھی بکتا ہے بازار میں مزدور کا گوشت، شاہراہوں پہ غریبوں کا لہو پیتا ہے، آگ سی سینے میں رہ رہ کے اولتی ہے نہ پوچھ، اپنے دل پر مجھے قابو ہی نہیں رہتا ہے۔ فیض صاحب کہتے ہیں رکیب میں، فیض کہتے ہیں کہ آ کے وابستہ ہیں اس حسن کی یادیں تجھ سے، اس حسن کی یادیں تجھ سے، واہ واہ، آ کے وابستہ ہیں اس حسن کی یادیں تجھ سے، جس نے اس دل کو پری خانہ بنا رکھا ہے، واہ واہ واہ، جس کی الفت میں بھلا رکھی تھی دنیا ہم نے، جس کی الفت میں بھلا رکھی تھی دنیا ہم نے، دہر کو دہر کا افسانہ بنا رکھا۔ واہ واہ واہ، دہر کو دہر کا افسانہ بنا رکھا، واہ۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ آشنا ہیں تیرے قدموں سے وہ راہیں جن پر، واہ، آشنا ہیں تیرے قدموں سے وہ راہیں جن پر اس کی مدہوش جوانی نے عنایت کی ہے، اس کی مدہوش اس کی مدہوش جوانی نے عنایت کی ہے، کارواں گزرے ہیں جن سے اسی رعنائی کے، جس کی ان آنکھوں نے بے سود عبادت کی ہے۔ واہ واہ، اور پھر کہتے ہیں کہ تجھ سے کھیلی ہیں وہ محبوب وہ ہوائیں جن میں، تجھ سے کھیلی ہیں وہ محبوب وہ ہوائیں جن میں اس کے ملبوس کی افسردہ مہک باقی ہے۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت وہ کہہ رہے ہیں، اس کے ملبوس کی افسردہ مہک، اس کے ملبوس کی افسردہ مہک باقی ہے، تجھ پہ اٹھی اور ہے، تجھ پہ برسا ہے اسی بام سے مہتاب کا نور، واہ، تجھ پہ برسا ہے اسی بام سے مہتاب کا نور، جس میں بیتی ہوئی راتوں کی کسک باقی ہے۔ واہ، اور پھر کہتے ہیں تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی وہ رخسار وہ ہونٹ، تو نے دیکھی ہے وہ تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی وہ رخسار وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے، واہ تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، واہ، تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گنوا دی ہم نے، تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گنوا دی، تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر، رقیب کو کہہ رہے ہیں کہ تجھی کو صحیح پتا ہے کہ ہم نے کیوں، اور کہتے ہیں ہم پہ یہ مجھے سب سے پسندیدہ ہے میرا پورشن، وہ کہتے ہیں کہ ہم پہ مشترکہ ہیں احسان غم الفت کے، 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 اتنے احسان کہ گنواؤں تو گنوا نہ سکوں، ہم نے اس عشق میں کیا کھویا ہے کیا سیکھا ہے، واہ، ہم نے اس عشق میں کیا کھویا ہے کیا سیکھا ہے، جز تیرے اور کو سمجھاؤں تو سمجھا نہ سکوں۔ اور پھر کہتے ہیں عاجزی سیکھی غریبوں کی حمایت سیکھی، عاجزی سیکھی غریبوں کی محبت سے عاجزی سیکھی، غریبوں کی حمایت سیکھی، غریبوں کی حمایت سیکھی، یاس و ہرما کے دکھ درد کے معنی سیکھے، زیر دستوں کے مصائب کو سمجھنا سیکھا، سرد آہوں کے رخ زرد کے معنی سیکھے۔ یہ لمبی ایک پوئم ہے۔ واہ، اچھا دیکھیں اعزاز، ایک ہی دیکھیں شاعر مختلف کیفیات کے زیر اثر بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن ایک ہی نظم میں دو مختلف کیفیات کو برتنا اور ان سے پھر کوئی نیا تاثر پیدا کرنا، یعنی شروع یہ نظم ہوتی ہے رکیب سے اور کہاں ہمیں لے آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عشق میں کیا سیکھا، زیر دستوں کے مصائب کو دیکھا، بیسیکلی فیض کہہ رہے ہیں کہ میں نے عشق سے نا درد سے، عشق کے ذریعے درد سے آشنائی حاصل کی، درد سے آشنائی، اور درد کن کا؟ ہر عام آدمی کا، زیر دستوں کے مصائب کو سمجھنا سیکھا، غریبوں کی مسائل، رخ زرد کے معنی سیکھے، وہ کیا ہے، وہ زیر دستوں کے مسائل، یہ یعنی اس کو وہ نا وہ لے آئے ہیں، اس جو غم دورہ ہے نا جس کو وہ دیکھتے ہیں، آفاقی رنگ دے دیا نا، مجازی سے آفاقی رنگ میں لے آئے، اور
دو مختلف کیفیتوں کو اس طرح سے برتاؤ کیا کہ ایک نئی صورت پیدا کر دی، بالکل ٹھیک بات. اور ان کو ملکہ تھی اس میں. اچھا آصف، 1951 میں پاکستان ظاہر بن چکا تھا اور پاکستان میں کوئی سٹیبل گورنمنٹ نہیں آ رہی تھی، تو اس وقت ایک بڑا مشہور کیس ہوا تھا، راولپنڈی سازش کیس. ہاں اس کی ذرا تفصیل بتائیں نا وہ یار، بڑا یہ بڑا ہم نے. دلچسپ ہے. ہمارے ہاں کم لوگوں کو، بالخصوص جو نئی نسل ہے ان کو بھی، اور عام جو ادب سے کم ذوق رکھتے ہیں ان کو بھی کم پتہ ہے اس کا. اس پہ سجاد ظہیر نے بھی ایک بڑی تحریر کی ہوئی ہے، ان کو سزا بھی ہوئی تھی. یہ اصل میں کہانی یہ تھی کہ اس وقت خواجہ ناظم الدین جو ہیں وہ گورنر تھے، اور 1951 میں یہ اصل میں تشت بام ہوا تھا. یہ پلان پہلے کا تھا، یعنی کہ جو لیاقت علی خان کا نام بھی بیچ میں آتا ہے کہ جب لیاقت علی خان پرائم منسٹر تھے تو ان کو پلان یہ تھا کہ خواجہ ناظم الدین کو اور لیاقت علی خان کو ہم نے گرفتار کرنا ہے، اور گرفتار کر کے حکومت پہ قبضہ کر لینا ہے. ایک تھے میجر جنرل اکبر خان، وہ اس پلان کے مرکزی کردار تھے. سجاد ظہیر تھے، ایک فیض احمد فیض تھے، اور بھی کچھ لوگ تھے. تو فیض احمد فیض کو غالباً 5 سال قید ہوئی تھی، جو جنرل اکبر خان ہے ان کو 12 سال قید ہوئی تھی. سجاد ظہیر کو بھی میرے خیال میں 5 سال یا 12 سال قید ہوئی تھی. تو یہ بڑا ایک معروف کیس ہے. پھر بعد میں ہوا یہ تھا کہ مختلف قانونی پیچیدگیوں کے باعث ان تمام لوگوں کو جن کے اوپر یہ کیس ثابت ہو گیا تھا ان کو پھر رہا کر دیا گیا تھا. تو پھر فیض نے کچھ عرصہ جیل میں گزارے، رہا ہو گئے. لیکن فیض کی جو شاعری تھی اس کے بعد کے عراقی، وہ ساری جو شاعری ہے وہ ساری مزاحمتی شاعری ہے. مزاحمتی اور انقلابی شاعری ہے. اور فیض اصل میں تو پاکستان کی انٹیلیجنسیا تو پہلے دن سے سمجھ گئی تھی کہ ہماری گاڑی کس ٹریک پہ جا رہی ہے. بالکل ٹھیک بات. ہمارے یہاں ریفارمز نہیں ہو سکی. دیکھیں انڈیا میں ریفارمز ہوئی نا، لینڈ ریفارمز ہوئی، ملٹری کی ریفارمز ہوئی، آپ کی وہ بے شمار. دیکھیں وہاں پہ جو جتنی اسٹیٹس تھی نا، بہت ساری اسٹیٹ، 576 ٹوٹل اسٹیٹس تھی سب کانٹیننٹ میں، تو وہ لوگ سپریم کورٹ آف انڈیا تک گئے. وہ ساری جاگیریں اور وہ ضبط ہو گئیں. تو وہ سپریم کورٹ تک آئے، تو سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم اس بندے کو واپس کریں گے ریاست اور جاگیر اس کی، جو تم لوگ کہتے ہو کہ ہمارے باپ دادا کی ہے، جس نے گورے کے آگے سرنڈر نہ کیا. اور جب آپ نے سرنڈر کر کے واپس لیے تو وہ غداری کے صلے میں لی. پاکستان میں کیا ہوا آپ نے ہسٹری پڑھی ہے، گوروں نے کن لوگوں کو دی تھی جاگیریں، وہ کن لوگوں کو نوازا تھا. تمام جو ان کے تو ریفارمز نہ ہونے سے کیا ہوا کہ وہی لوگ آپ کی اسمبلی میں آ گئے. اچھا یہاں پہ تاج برطانیہ رول کرتا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کے تھرو، آپ نے ملٹری کے اندر بھی ریفارمز نہیں کی. تو اب ہوا یہ کہ آپ کی کیونکہ ریفارمز نہیں ہوئی تو نظر آنا شروع ہو گیا تھا پاکستان کی جو انٹیلیجنسیا تھی، چاہے وہ شاعروں میں ہو، چاہے وہ ادیبوں میں ہو، چاہے وہ صحافیوں میں ہو، چاہے وہ وکیلوں میں ہو، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنے ٹریک سے ہٹ رہے، ہم دور جا رہے ہیں اپنی منزل سے. تو ان سب لوگوں نے اپنے اپنے لیول پہ کوئی نہ کوئی اٹیمپٹ کی، کوئی نہ کوئی کوشش کی کہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا کہ وہ سوشل جسٹس کا وہ نظام ہم لائیں جس کا خواب ہم نے عام آدمی کو دکھایا تھا. تو قائد اعظم تو نہیں رہے، لیکن اس کے بعد بھی بہت سارے لوگوں نے کوشش کی. ایون قائد اعظم کی بہن جو تھی انہوں نے بھی کوشش کی، وہ الیکشن میں آئیں، حالانکہ ان کے جلسے پہ فائر بھی کیا گیا، انہیں غدار بھی ڈکلیئر کیا گیا. اور یہ ساری انٹیلیجنسیا غدار پائی، جی جی، جو پاکستان کو ٹریک پہ رکھنا چاہتی تھی یہ غدار بھی پائی، یہ جیلوں میں بھی گئی. لیکن یہ لوگ اس سے نہیں ڈرے. اور فاطمہ جناح نے بھی کوشش کی اور سارا پاکستان ان کے ساتھ تھا، لیکن ایک ریگنگ ہوئی اور ان کو ہرا دیا. آصف یہ تو فیض احمد فیض کے بارے میں ظاہر ایک بڑے ہاں شاعر تھے. لیکن اعزاز میں ایک بات کر کے وائنڈ اپ کر دوں، سوری ہم واپس کافی دور چلے گئے اپنے ٹاپک سے. دیکھیں جب ہم فاطمہ جناح الیکشن ہار گئی ریگنگ کے نتیجے میں، تو اس کے بعد پھر پاکستان میں وہی لوگ سیاست میں آئے جنہیں کبھی نہ کبھی اسٹیبلشمنٹ نے الاؤ کیا کہ آپ آئیں. جو آپ کے ایکچول لیڈرز تھے وہ اس کے بعد نہیں آئے. فاطمہ جناح کے ساتھیوں کو بھی نکال دیا گیا ایبڈو لگا کے، اور وہ ایک دوسرا قانون بھی تھا، انہیں مائنس کر، ان کا مقابلہ سیاسی میدان میں نہیں ہو سکتا تھا، انہیں مائنس کر دیا گیا. اور پھر ایک ایسا ہائیبرڈ نظام لایا گیا اس کے بعد سے، صرف ان لوگوں کو جنہیں جو آج تک قائم ہے، جو اسٹیبلشمنٹ نے جن لوگوں کو الاؤ کیا وہی سیاست میں آئے. ٹھیک ہے، نہیں آصف ایسا بھی نہیں ہے. آپ بلوچستان میں کئی ایسی جماعتیں ان لوگوں کو قانون کر دیا. پختونخوا دیکھیں میں وہ آئے، وہ جو آپ صحیح کہہ رہے وہ ہیں، آج بھی لیکن آئے، ان کو مرکز میں نہیں آنے دیا. مرکز میں نہیں آتے. ان کے اوپر کچھ نہ کچھ الزامات لگا کے انہیں مارجنلائز، ان کو ایک آصف وہ مینڈیٹ. پھر ہم اپنے ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں. دیکھیں ہم کہیں اور چلے گئے. دیکھیں فیض احمد فیض کے حوالے سے میں 2 باتیں بتانا ضرور چاہوں گا. آصف فیض احمد فیض تو بڑے شاعر تھے ہی، لیکن اسی وقت میں
دلیپ کمار بہت بڑے آرٹسٹ تھے, سب کانٹیننٹ کے بڑے سب مشہور. کانٹیننٹ کے میرا مشہور خیال ہے آرٹسٹ, کہ ان کے نام کا ڈنکا بجتا تھا. ان کے نام کا, یعنی کہ آج کے دور میں اگر دیکھا امیتابھ بچن ہے تو آپ یہ دیکھیں امیتابھ بچن ان کے جوتے سیدھے کرتے تھے جی دلیپ کمار کے. دلیپ کمار سب تو ٹھیک ہے نا؟ وہ تو تو لیجنڈ تھے اپنے. وہ دلیپ کمار جو ہے, ان کی ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو دلیپ کمار سے فیض صاحب بھی انہیں بڑے پسند کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے نا آٹوگراف آپ کا چاہیے. کون کہہ رہا ہے؟ فیض احمد فیض. تو دلیپ کمار نے کہا کہ بھائی صاحب ہم تو آپ کا آٹوگراف لینے آئے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم تو آپ کا آٹوگراف, وہ بھی بڑے آدمی, وہ بھی بڑے آدمی تھے. تو ایک طرف یہ دیکھیں شہرت دیکھیے, دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ فیض احمد فیض, سعادت حسن منٹو کے ساتھ فیض احمد فیض صاحب کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ سعادت حسن منٹو کے اوپر لاہور میں مقدمہ بنا تھا کہ آپ سعادت حسن منٹو پہ مقدمہ تھا کہ یہ فحش لکھتے ہیں. کراچی میں بھی ایک بنا تھا. نہیں, میں لاہور والے کی بات کر رہا ہوں. فحش لکھنے کے اوپر سعادت حسن منٹو کے اوپر مقدمہ بنا. تو آپ کو پتا ہے اس مقدمے میں گواہ کون تھے؟ فیض احمد فیض. فیض احمد فیض عدالت میں منٹو کے خلاف گواہ کے طور پر پیش ہوئے. یہ بھی کم لوگوں کو یہ باتیں پتہ ہیں. لیکن ظاہر ہے فیض بڑے آدمی تھے اور بڑا نام تھا. ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی اپنے اثر کے حوالے سے. لیکن میرا خیال ہے منٹو دے نال تھوڑی زیادتی کر گئے تھے. نہیں وہ جو بھی ہے, لیکن یہ ایک فیکچوئل ایک ہے حقائق تاریخی. ویسے میں نے نوٹ کیا ہے کہ یہ شاعروں ادیبوں میں جو لابیز ہوتی ہیں یار یہ بڑی خوفناک ہوتی ہے. یار آپ دیکھیں نا, احمد ندیم قاسمی اور احمد فراز, ان کی کتنی بڑا آپس میں بڑی چپکلش تھی. ٹھیک ہے, بڑے بڑے ناموں کی بڑے میں لیکن جتنے یہ لوگ لکھنے میں کریٹو ہوتے ہیں تو اتنی ان کی لڑائی ہوتی ہے, بڑی خوفناک لڑائی ہوتی ہے. دیکھیے تو آپ بتا رہے تھے بڑی تاریخی بات. میں یہی بتا رہا تھا کہ کم لوگوں کو پتا ہے کہ سعادت حسن منٹو کے بارے میں. اچھا, اور پھر کم لوگوں کو پتا ہے کہ فیض احمد فیض جو ہے ISPR میں بھی فوج میں, اور ان کو اعزازی کرنل کا جو ہے وہ تھا رینک دیا گیا تھا. اور پھر APP ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان جو سرکاری نیوز ایجنسی ہے, APP میں مجھے بھی اعزاز حاصل ہے. اس ادارے میں فیض صاحب جیسے بڑے لوگ ہیں تو میں تو اسے اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں کہ میں نے بھی APP میں کام کیا. تو APP میں فیض صاحب نے کام کیا. فیض صاحب کا یہ تھا کہ وہ پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر بھی رہے, اور مطلب مزاحمتی شاعری انہوں نے پھر اس لیے کی کہ وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان میں سوشل جسٹس اور وہ چیز نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے تھی. کوئی شک نہیں. اچھا, اور پھر اردو کے ایک اور بہت بڑے شاعر ہیں احمد فراز صاحب. تو احمد فراز صاحب کو اس بات کا بڑا فخر رہتا تھا کہ میں فیض احمد فیض صاحب کے ساتھ رہا ہوں, ان کی خدمت کی ہے. یہ احمد فراز صاحب بڑی اپنی نجی محفلوں میں بتایا کرتے تھے. ایک آدھ محفل میں ذاتی طور پہ موجود تھا جس میں فراز صاحب یہ بتایا کرتے تھے کہ جو فیض صاحب تھے. اچھا, پھر بڑے جو ملکہ ترنم نور جہاں, وہ بھی اپنے وقت کی, آپ کو پتہ ہے ان کی آواز بہت بڑی تھی, بہت خوبصورت تھی. لوگ ہندوستان پورے میں متحدہ جو مہدی صاحب تو ملکہ ترنم نور جہاں نے درخواست کی فیض احمد فیض سے کہ میں آپ کی شاعری گانا چاہتی ہوں. تو انہوں نے گائی. پھر شہنشاہ غزل مہدی صاحب نے گایا. تو میرے حال میں اسے ختم کرتے. آج کے دور میں فیض کی جو شاعری ہے بڑی ریلیونٹ ہے, اور وہ اس لیے ریلیونٹ ہے کہ نہ تو پاکستان کے حالات بدلے, نہ پاکستان میں جمہوریت کو فروغ ملا ہے, نہ پاکستان میں سوشل جسٹس سسٹم قائم ہو سکا ہے. اور بائی دا وے ہندوستان میں بھی بہت سارے معاملات میں مزاحمت لوگ آج بھی کرتے ہیں, اور فیض کی شاعری جو ہے اس کو ایک اپنے بیانیے کو آگے لے جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو ہمارے حالات ایسے ہی ہیں, اور فیض کی شاعری جو ہے اس سارے حالات میں دردوں میں مرہم کا کام جو ہے وہ کرتی ہے. فیض کی عشقیہ شاعری بھی بڑی کمال ہے. جی ہاں, فیض کی باقی جو لینگویجز کی شاعری ہے بڑی, اس کی اندر بھی مٹھاس اور چاشنی ہے. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ان کی جو وہ اپنی فیلنگز کو جتنا اچھا لباس پہناتے تھے شاعری کا, وہ اس میں زبان آڑے نہیں آئی کبھی بھی. وہ جو بھی ان کی زبانیں آتی تھیں انہیں, اس میں وہ ایکولی گڈ تھے اس کو اچھا ڈریس کرنے میں اپنے خیالات کو. آصف, میں آپ سے درخواست کروں گا کہ پروگرام ہم ختم کریں نا, تو اگر آپ گنگنا کر کچھ سنائیں تو دیٹ وڈ بی ویری نائس.
ہاں میری صاحب نے جو کہا نا کہ گلوں میں رنگ بھرے ہاں ہیں، وہ پلیز وہ کہا سنائیں۔ کہ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے۔ واہ 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 واہ۔